अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चढ़वी मोहतरम अगर मैं खुशामदीद ये अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईएसआई के अफसरान को तलब क्यों किया जा रहा था। ये एक ऐसी गुत्थी थी जो सुलझाई नहीं जा रही थी, लेकिन अब इस बात का इंकशाफ हो गया है कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहब मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब क्यों इस बात के दरपे थे कि जनाब मैंने इस्लामाबाद के आईएसआई के सेक्टर कमांडर को अपनी अदालत में अपने सामने ला कर खड़ा करना है। इसकी अहम तरीन वजह समझ में ना सिर्फ आ गई है बल्कि बहुत सारे ऐसे इंकशाफात भी सामने आए हैं जो बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाले हैं। खास तौर पर हालिया दिनों के अंदर मैंने 2 वीडियोस की थी, जिन 2 वीडियोस के अंदर मैंने आपको इस बारे में आगाह करने की कोशिश की थी कि आइन के तहत कोई भी जज या किसी भी अदालत के अंदर मिलिट्री से ताल्लुक रखने वाले सर्विंग ऑफिसर्स को तलब नहीं किया जा सकता। और इस हवाले से कुछ लोगों का यह मानना है कि जनाब माजी में इस बात की रवायात मौजूद हैं जिनके तहत आला अफसरान जो हैं, मिलिट्री अफसरान वर्दी के अंदर जो लोग मौजूद थे वो अदालतों के रूबरू पेश भी हुए। इस हवाले से जो मुख्तलिफ लोग हैं उन्होंने इस बारे में हवाला दिया है कि जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने एंटी नारकोटिक फोर्स के केस के अंदर जो बेंच को वो लीड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वहां पर उन्होंने 2 हाजिर सर्विस जो मेजर जनरल से एएनएफ से जिनका ताल्लुक था उनको अपनी अदालत के रूबरू तलब किया था। लिहाजा ये जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ से ये जो फैसला किया गया है सर्विंग ऑफिसर्स को अपनी अदालत में तलब करने का, ये कोई अनोखा वाकया नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के वाकयात हुए और उन्होंने एक दूसरी मिसाल भी मुझे दी, वो थी रावलपिंडी बेंच की, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की, जहां पर भी जस्टिस वकास रऊफ मिर्जा साहब ने जो जज से लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने भी एक सर्विंग ब्रिगेडियर को अपनी अदालत में तलब किया था। लिहाजा ये वाला इशू जो है उनका कहना है कि अदालतें इस तरह की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो फैसले हैं वो करते रहे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आईएसआई के सेक्टर कमांडर को तलब करना है, इसके पीछे की कहानी इन रवायात से ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ नजर आती है और इस कहानी का ताल्लुक भी जाकर मिलता है उस खत से जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब को पिछले साल मई में लिखा गया था। और पिछले साल मई से ही अदलिया और जुडिशरी जो तनाज़ा है, अदलिया और एग्जेक्टिव तनाज़ा वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। ये जो खत है जो 10 मई को लिखा गया था, 10 मई 2023 पिछले साल, उसके अंदर इस खत में जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस खत को तहरीर किया था और उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब से मुतालबा किया गया था कि वो अदालती कामों में मुदाखलत करने और जजेस को दबाव में लाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने पर जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को इनिशिएट करें। और खत का ये वाला हिस्सा बहुत ही ज़्यादा मानी खेज है क्योंकि इससे पहले जो खत की मुख्तलिफ तफसीलात सामने आई थी वहां पर इस बात का यह मुतालबा सामने नहीं आया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जनाब आपने तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी है। उससे पहले जो खत था जो मंजर आम पर आया था वो था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस किया गया था और उसमें इस बात से उनसे राय तलब की गई थी कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए जिससे जजेस के काम में एग्जेक्टिव्स की मुदाखलत नजर आ रही हो, फिर उन्होंने शौकत सिद्दीकी साहब के केस का और फिर मुख्तलिफ हवाले दिए थे और उसके जरिए इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी कि ये मुदाखलत हो रही है। लेकिन इंटरनली जो कम्युनिकेशन थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के दरमियान, वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर यह मुतालबा किया गया था कि जनाब ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ये एक आर्टिकल है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर ये आर्टिकल छाया हुआ है और जनाब हसनात मलिक साहब ने ये जो स्टोरी है वो उन्होंने पब्लिश की है। हसनात मलिक साहब बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उनकी बहुत ही ज़्यादा कमांड मौजूद है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। इसी आर्टिकल के अंदर वो इस हवाले से कुछ चीज़ें लिखते हैं जो इस खत और इस बात की कहानी को खोलती है कि जनाब ये सेक्टर कमांडर को आखिरकार कटहरे में खड़ा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इस आर्टिकल के अंदर वो इस बात का इजहार इन अल्फाज में करते हैं, द टेंशंस बिटवीन द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्टार्टेड इन मे लास्ट ईयर। यानी पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरमियान तनाव में इजाफा होता है या तनाव का आगाज होता है कब? पिछले साल मई में। फिर वो आगे चल के लिखते हैं ऑन May 10
2023 یعنی گزشتہ سال 10 مئی کو 7 judges wrote a letter to Chief Justice Amir Farooq to initiate contempt proceedings against the spy agencies for interfering in their judicial functions کہ 10 مئی کو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے 6 جج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس عامر فاروق کو خط لکھتے ہیں اور اس میں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ججز کے کام میں مداخلت کرنے کے الزام میں یہ جو خفیہ ادارے ہیں، خفیہ ایجنسیز ہیں، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ دے روٹ ان دی لیٹر، یا اس خط میں وہ تحریر کرتے ہیں دیٹ جسٹس جہانگیری واز اپروچڈ ڈائریکٹلی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب سے براہ راست رابطہ کیا گیا، ایز ویل ایز تھرو ریلیٹیوز اینڈ فرینڈس، اور پھر ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ذریعے بھی ان سے رابطہ کیا گیا۔ ہی واز ریکویسٹڈ، ان سے یہ درخواست کی گئی تھی فار اے میٹنگ کہ وہ ملاقات کریں، کس سے؟ بائی دی سیکٹر کمانڈر آف آئی ایس آئی، ٹھیک ہے جی، سیکٹر کمانڈر آف دی آئی ایس آئی۔ اس کے بعد اسلام آباد ان ایڈیشن دے روٹ، اس کے ساتھ ساتھ اس خط میں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا دی ریلیٹیو آف جسٹس جہانگیری واز پریشرڈ بائی دی سیکٹر کمانڈر ان کوئٹہ، کہ کوئٹہ میں جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے ایک عزیز سے رشتہ دار تھے جو کوئٹہ میں رہتے تھے، سیکٹر کمانڈر کے ذریعے ان پر بھی دباؤ ڈالا گیا تاکہ وہ جو جس کسی بینچ کے اندر وہ موجود تھے اور اس بینچ کے اندر کوئی کارروائی ہونا تھی، اس میں ان کی مرضی کا نتیجہ حاصل کیا جا سکے۔ دا اسلام آباد ہائی کورٹ ججز روٹ دی سملر ایفرٹس to pressure Justice Kiani through his relatives were made to influence the outcome of the case pending before the benches that he was a member of۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی آرٹیکل کے اندر کہ اسی طرح کے دباؤ کا سامنا مسٹر جسٹس کیانی کو بھی، محسن اختر کیانی کو بھی بھگتنا پڑا تھا، اور وہ بھی اسلام آباد میں کچھ ایسے بینچز کا حصہ تھے جن بینچز کے ذریعے جو فیصلے تھے وہ اپنی مرضی سے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ آگے وہ لکھتے ہیں implicit threats were made regarding initiation of proceedings through the exercise of power by the executive in the event that Justice Kiani remained unhelpful and inaccessible۔ کہ اس کے باوجود جو ہے وہ جسٹس کیانی صاحب نے جو اپنا جو دباؤ تھا اس کا سامنا بھی کیا، اور انہوں نے ایگزیکٹوز کی طرف سے طاقت اور اختیار کے استعمال کے باوجود بھی کسی طرح کا کوئی ان کی طرف سے نرمی وہ دیکھنے میں نہیں آئی۔ اس کے بعد مختلف ججز کے حوالے سے بھی اس آرٹیکل کے اندر تحریر کیا گیا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ سوال سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ سیکٹر کمانڈر کو اب اگر اس یہ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں تو یہ پکچر کلیئر ہوگی کہ جناب سیکٹر کمانڈر کو کیوں طلب کرنا ہے۔ باقی تو اب بہانے ہو گئے نا، احمد فرہاد شاعر کی گمشدگی تو یہ ایک بہانہ ہے، اس بہانے کے چکر کے اندر جناب یہ والا واقعہ تھا، یہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اندر جس طرح جسٹس کیانی نے اپنی عدالتوں کے اندر اپنی کارروائی کے اندر اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے کہ جناب ان کی نظر میں اس بندے کو اٹھایا آئی ایس آئی نے ہے، اور انہوں نے اس بار وہ مطالبہ بھی کیا ہے خود عدالت کے روبرو، ان کے ریمارکس میں یہ بات سامنے ہے کہ میں بندہ لینا آئی ایس آئی کو ہے۔ اب جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری تھا کہ جناب آخر کار سیکٹر کمانڈر کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنے کی وجوہات کیا ہیں۔ اب جب یہ سٹوری سامنے آئی ہے تو پھر یہ بات کلیئر ہوگی کہ جناب وجوہات کیا ہیں۔ وجوہات یہ ہے کہ جناب جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے اس خط میں تحریر کیا گیا تھا کہ ان کو اپروچ کیا گیا ملاقات کے لیے اسلام آباد میں سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی سے، لہذا ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو سیکٹر کمانڈرز ہیں مختلف صوبوں کے اندر، چاہے وہ کوئٹہ میں ہیں، چاہے وہ اسلام آباد میں ہیں، چاہے وہ لاہور میں ہیں، کسی بھی جگہ پر موجود ہیں، وہ انفلوئنس کر رہے ہیں۔ اب بنیادی طور پر فیس ہے احمد فرہاد کا، اور اس احمد فرہاد کے چکر کے اندر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے چونکہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کو انیشیٹ نہیں کیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیئرنگ کے دوران بھی چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سماعت میں ایک موقع پر اس طرح کے ریمارکس بھی دیے تھے کہ بھائی اگر ججز پر دباؤ آ رہا تھا تو انہوں نے کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کا آغاز
آغاز کیوں نہیں کیا؟ اور یہ جو آج کی سٹوری ہے حسنات ملک صاحب کی، اس میں اسی بات کا جواب دیا گیا ہے کہ جناب ہم نے تو کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو درخواست کی تھی، یہ خط تحریر کیا تھا اور ان کو اس پہ مثالیں دی تھی کہ جناب ان وجوہات کی بنا پر ہمیں اس کارروائی کو کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کو انیشیٹ کرنا چاہیے، لیکن جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کو انیشیٹ نہیں کیا۔ اب ہم یونینیمسلی 6 جج متحد ہو کر اپنے اپنے بینچز کے اندر جہاں جہاں پر بھی ہم موجود ہوں گے، ہم جناب اب یہ کارروائی کو انیشیٹ کریں گے، اور سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کی طلبی اسی حوالے سے ہے کہ ان کو کھڑا کیا جائے گا اور پھر ان کا رگڑا نکالا جائے گا، ٹھیک ٹھاک قسم کا رگڑا نکالا جائے گا۔ احمد فرحاد پیچھے رہ جائے گا اور پھر ججز پر دباؤ کا جو اثرات ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ پھر ان سے ایک جانب تو یقینی طور پر احمد فرحاد کے حوالے سے بھی کچھ سوال و جواب ہوں گے، لیکن یہ جو خط اس کے اندر تحریر کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی پوچھا جائے گا کہ جناب آپ نے اس طرح کا کوئی رابطہ کیا تھا جناب طارق محمود جہانگیری صاحب سے، ان کے دوستوں سے، ان کے رشتہ داروں سے، کہ جناب ایک ملاقات کا سوال ہے بابا، ایک ملاقات کر لو، ہماری اس جھولی کے اندر خیر ڈال دو ایک ملاقات کی۔ پھر اس حوالے سے دیگر چیزیں سامنے آئیں گی، اور یہی اس وقت ایک چیز کو میری نظر کے اندر اسٹیبلش کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہی یہ سب تگ و دو کی جا رہی ہے کہ جناب حکومت اس وقت ایجنسیز کی ہے اور ایجنسیز کے ذریعے وردی والوں کی ہے۔ یہی ایک نقطہ ہے جس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ادروائز اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ اسی آرٹیکل کے اندر جناب حسنات ملک صاحب نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے، however sources told the Express Tribune کہ ذرائع نے ایکسپریس ٹریبیون کو بتایا ہے that the government had made attempts to ease tension through back channels but judiciary's response was not positive، کہ گورنمنٹ کی طرف سے پس پردہ کچھ کوششیں کی گئی ہیں جس کے ذریعے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ جوڈیشری اور ایگزیکٹوز کے درمیان تناؤ کو کم کیا جائے، لیکن جوڈیشری نے اس پیشکش کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ پھر وہ آگے چل کے لکھتے ہیں a senior lawyer wondered as to what was there to discuss۔ انہوں نے کہا جناب ایک وکیل نے کہا ہے کہ جناب وہاں پر ڈسکشن کے لیے کیا ہے، should judges accept the interference، کیا جج جو ہے ان مداخلت کو قبول کر لیں؟ اور اسی ایک سوال کے اوپر یہ جو رابطے کرنے کی اور چیزوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ رد کر دی گئی ہے، اور اسی کے بعد یہ جسٹس کیانی صاحب کی عدالت میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ جناب اب ہم گمشدگی کے معاملات میں براہ راست ہیئرنگ کریں گے، اور اگلی ہیئرنگ کے اندر سیکٹری ڈیفنس اور سیکٹر کمانڈر ISI وہ ان کی عدالت میں موجود ہوں گے، اور پھر جو کورٹ کے بعد جو ان کی ججمنٹ آئی تھی اس کے پھر انہوں نے IB اور MI کو بھی شامل کر لیا تھا، ان کو بھی طلب کر لیا تھا۔ لہٰذا یہ والا معاملے کا بنیادی مقصد صرف اور صرف مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو بات کی گئی ہے اس سکور کو سیٹل کرنا ہے، اور مختلف جج صاحبان کی طرف سے پیش کی جانے والی جو مثالیں ہیں ان کے ذریعے جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہیں الٹیمیٹلی اس کو انیشیٹ کرنا ہے، اور احمد فرحاد کا کیس اس کی بنیاد بنے گا، اس بنیاد کے اوپر ان کو طلب کیا جائے گا، پوچھا جائے گا بندہ کدھر ہے، وہ کہیں گے جناب بندہ ہمارے پاس نہیں ہے، آخری لوکیشن مالم جبہ میں اس کی ٹریس ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر سوال و جواب کے اندر مختلف حوالے آئیں گے، پھر پوچھا جائے گا جناب تمہارا کام یہ ہے، لوگوں کو سیکیور کرنا ہے، تمہارا کام ہے لوگوں کو اٹھانا، لوگوں کو بلیک میل کرنا، لوگوں کو دباؤ میں لے کے آنا، اور پھر یہ پوری کی پوری کہانی انیشیٹ کرتے کرتے یہاں تک پہنچے گی کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کو انیشیٹ کیا جائے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کے ارد گرد اس وقت یہ ساری کہانی گھوم رہی ہے۔ حسنات ملک صاحب نے آخر کار جو سٹوری ہے، جو پوری چیز تھی اس کو کھول کے رکھ دیا ہے، عقدہ کھل گیا ہے کہ جناب سیکٹر کمانڈر کو بلانے کے پیچھے وجہ کیا تھی، وہ وجہ سامنے آ گئی ہے، گتھی سلجھ گئی ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ آج نہیں تو کل یہ جو طلبی ہے اس نے ہو کے رہنا ہے، اس کے جواب میں توہین عدالت کی کارروائی نے بھی انیشیٹ ہونا ہے، اور یہ جو تناؤ ہے اس کی شدت میں اضافہ ہونا 100% جو فائنل ہے دیٹ از ریٹن آن دا وال، نوشتہ دیوار ہے، اور اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اب جناب ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔